أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ ذوالجلال والاکرام کی مقدس، مطہر اور معلی ہستی ہے، جس اللہ کریم نے اپنے فضل و کرم سے ہماری تخلیق فرمائی، انگنت لا تعداد درود و سلام کے لائق آخر الزماں پیغمبر سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ سورہ نساء اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر زندگی گزارتا ہے، اطاعت کرتا ہے، قیامت کے دن ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہوگا کہ انبیاء، شہداء، صالحین اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم فرقان حمید کی یہ ممتاز آیت اس وقت نازل ہوئی جب سیدنا ثوبان خادم رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ پیارے حبیب علیہ السلام ایک دن شام کو جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان کا خادم، ان کا ملازم، ان کا نوکر، خدمت کرنے والا رو رہا ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا نوکر خادم ہے تو کیا ہوا، پورا لحاظ اور محبت اور پیار سے کہا کیا ہوا میرے خادم کو آج کیوں رو رہا۔ کون اپنے ملازم کو اس طرح پوچھتا ہے سوائے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے پیار اور شفقت سے کہ آج میرا خادم رو کیوں رہا۔ آپ رونے کی بات کرتے ہیں، اوحشتنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آج تو آپ نے مجھے وحشت میں مبتلا کر دیا، میں تو انتہائی زیادہ پریشان ہو گیا۔ وہ کون سی پریشانی تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحاظہ تبکی، اس لیے روتا ہے کہ آج میں سارا دن
غائب رہا، مجھے کام تھا، لیکن تیری مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکی، تو مجھے دیکھ نہیں سکا۔ اللہ کے رسول، سبب تو یہی بات ہے، لیکن میں رو کسی اور وجہ سے رہا ہوں۔ خادم رسول عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، ذکرت موتی و موتک، وجہ تو یہی بنی کہ آج سارا دن ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں اگلی بات سوچ کر روتا ہوں، جب وہ دن آئے گا آپ بھی فوت ہو جائیں گے، میں بھی فوت ہو جاؤں گا، اور پھر کیا بنے گا؟ اور خصوصاً رونے کا مقصد بظاہر یہی نظر آ رہا تھا، میں تو خادم ہوں، نوکر ہوں نا۔ جس وقت آپ بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، میں بھی ہو جاؤں گا۔ یہ ایک دن دنیا کا ہے، قیامت کے دن جو ابدی زندگی ہے، جہاں وقت ختم ہی نہیں ہونا، اگر آپ میری نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ کے خادم کا کیا بنے گا؟ تو اصل مسئلہ یہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے خادم کی یہ بات سن کر حیران ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا، خاموش رہے، یہاں تک کہ عرش والے نے جواب دیا، یہاں دنیا میں چاہے خادم ہو لیکن میرے محبوب کے قدموں پر چلتا آئے، قیامت کے دن اس کا ساتھ نصیب ہوگا۔ مت رو، اللہ نے تیرے لیے راستہ نکال دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی پلاننگ کے اندر یہ بات شامل ہوتی تھی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، جو ہماری پلاننگ میں شامل نہیں ہے۔ ہم عارضی دنیا کی پلاننگ کرتے ہیں، وہ جنت کی، اللہ کے رسول کے قرب کی پلاننگ کیا کرتے تھے، منصوبہ بندی کیا کرتے تھے۔ انسان اپنی زندگی اس کے لیے بڑی منصوبہ بندی کرتا ہے، اور یہ لفظ درمیان میں سے چھوڑ جاتا ہے کہ میں نے یہ محل بنانا ہے، اگر مر گیا تو، یہ جملہ چھوڑ جاتا ہے۔ اور اسی طرح بہت سے کام کرتا ہے لیکن موت کی پلاننگ نہیں کرتا۔ باقی ساری چیزیں ہو سکتا ہے، ممکن بھی ہے، ناممکن بھی ہے، لیکن پلاننگ اس چیز کی چھوڑتا ہے جو قطعی اور یقینی ہے، جو رکاوٹ بن سکتی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مرنے کے بعد اس کی سوچا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی کی سوچ اور فکر کو پرکھنا ہو، کسی کی سوچ اور فکر کو پرکھنا ہو، جس وقت وہ انتہائی عاجز، انتہائی گرا ہوا ہو، پھر وہ اپنے اللہ کے سامنے دعا کرے، اس وقت وہ جو دعا کرتا ہے اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی فکر کیسی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی دعاؤں کے اندر یہ مستقل جملہ رکھا ہوا تھا، اے اللہ کریم، کل کو اگر تو ہمیں جنت دے دے تو ہمارے محبوب پیغمبر کا ساتھ وہاں بھی نصیب فرمانا۔ یہ اپنی دعاؤں کا حصہ رکھا ہوتا تھا، مرنے کے بعد کی منصوبہ بندی کا حصہ ہوتا تھا۔ صحابہ کرام اپنی دعاؤں میں جہاں اور کچھ بہت اللہ سے مانگتے تھے آخرت کے لیے، بندہ کہہ سکتا ہے جنت میں چلا گیا اور کیا چاہیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنت کے اندر بھی پیارے حبیب علیہ السلام کی رفاقت کے طلبگار ہوا کرتے تھے۔ ان کی دعاؤں میں یہ چیز موجود ہوتی تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے ہیں، جن کے بارے میں رسالت مآب علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، جس نے قرآن کو ویسا ہی سننا ہے جیسے جبرائیل ابھی ابھی لے کر آئے ہوں، وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن سنا کرے۔ جس نے انتہائی تر اور تازہ قرآن سننا ہے، میرے عبداللہ بن مسعود سے سن لیا کرے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنی اچھی آواز ہوگی کہ پڑھنے والا عبداللہ بن مسعود اور سننے والے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جس وقت 100 آیات پڑھ لی، وہاں وقف کر دیا۔ قرآن جس وقت پڑھیں دعا کبھی نہ بھولیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے اللہ سے باتیں کرتے کرتے درمیان میں اپنی بات بھی کر جایا کرو۔ اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے درمیان میں دعا کر لیا کرو۔ اللہ کریم وہ دعا رائگاں نہیں کرتے۔ 100 آیات پڑھ لی، اب اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ میرا عبداللہ دعائیں کر رہا ہے، تو ابو بکر اور عمر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ آج مانگ جو مانگنا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آج اللہ تیری ہر دعا کو قبول فرمائیں گے، مانگ جو مانگنا ہے۔ تو یہ موقع کبھی کبھی نصیب ہوتا، عبداللہ کو نہیں علم، سنایا ہے ابو بکر صدیق کو اور عمر فاروق کو۔ اور جس وقت صبح ہوئی تو سب سے پہلے ان کے دروازے پر صدیق اکبر پہنچتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے رسول نے کل شام تیرے بارے یہ الفاظ کہے تھے، کیا مانگ رہا تھا؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت اعلی الخلد۔ میں نے یہ 3 چیزیں مانگی تھی، اللہ ایمان والی زندگی عطا فرمانا، اللہ نعمتیں اگر شروع کی ہیں، اللہ نعمتیں مستقل عطا فرمانا، اور تیسری وہ دعا جس کے لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب پیغمبر کا جنت کے اندر بھی ساتھ نصیب فرمانا۔ میں تو دعا یہی کرتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ ہر نماز کے بعد اپنے اللہ سے یہی دعا کیا کرتے تھے، یہی دعا کیا کرتے تھے۔ اور جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے تھے تو ابو بکر ان سے پوچھ کر بتا کر جا رہے تھے، اور حضرت عمر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ میں تو بہت صبح صبح ابن مسعود کو بتانے کے لیے جا رہا تھا، لیکن دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو بتا کر واپس آ رہے ہیں، اور خود کلامی سے یہ الفاظ کہتے ہیں، عمر واپس چلا جا، تو کسی خیر میں ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہیں سے واپس چلا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ محبت کی انتہا ہے۔ جہاں ہم نے پیارے حبیب علیہ السلام کی بہت سی باتیں سنی، ان کے لیے درود کے لیے وقت بھی نکال لیا۔ اب یہ خواہش امنیہ جسے عربی کے اندر کہتے ہیں، سب سے اعلیٰ ترین حسن بصری رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے، سب سے اعلیٰ امنیہ اگر مرنے کے بعد کسی کی ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ اللہ جنت کے اندر محبوب کے قدموں میں وہاں بھی جگہ عطا فرما دینا، سب سے اعلیٰ۔ اور کہا کرتے تھے وہ لوگوں، نبی علیہ السلام کی مصاحبت کے اندر ایک درخت کا تنا مسجد نبوی میں اتنا محو ہو گیا کہ رسالت مآب چند فٹ دور ہوئے برداشت نہیں کر سکا۔ تم کیسے برداشت کرتے ہو؟
وہ فرمایا کرتے تھے کہ تم بھی اسی طرح اشتیاق کرو، شوق پیدا کرو جس طرح وہ ایک تنا رونے لگا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے حبیب علیہ السلام کے ساتھ زندگی تو گزار لی، لیکن فکر ہے مرنے کے بعد جنت اور جنت کے بعد کی بھی فکر کسی کو ہو سکتی ہے تو صحابی کو ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مقام وسیلہ پر ہوں گے، مقام محمود پر ہوں گے، ہم کیا کریں گے؟ اللہ کریم نے حل نکال دیا، جو اسی راستے پر چلتا آئے گا اللہ کریم جنت کے اندر بھی پیارے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ سب کے لیے حل نکال دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنی دعاؤں میں جہاں پر انسان اپنے دل کی بات کہتا ہے وہاں پر اپنی منصوبہ بندی میں اس کو یاد رکھا۔ صحابہ کرام نے زندگی میں جب کبھی چانس ملا، یہ ان کی سچائی کی دوسری دلیل ہے، زندگی میں چانس، آج کسی کو چانس مل جائے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، سوچ سمجھ کر سب سے اعلیٰ چیز جو اس کے ذہن کے مطابق ہے وہ مانگے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جب بھی چانس ملا انہوں نے کیا مانگا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے ان کے دل میں ہر وقت کیا رہتا تھا۔ ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ وضو کا پانی لے کر آئے، مسلم شریف کی روایت۔ اللہ کے رسول ان سے اتنے خوش ہوئے، کہتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ یہ ہے چانس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ دنیا ساری سامنے پڑی ہوئی ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو بہتر ہے زندگی میں جو بھی سوال کیا ہے کسی صحابی نے کیا ہے، دنیا کا نہیں کیا ہے، آخرت کا کیا ہے۔ دنیا کو کوئی سوال ہے ہی نہیں کہیں پر بھی۔ تقریباً 14 سوالات مروی ہیں صحابہ کرام کے جو نبی علیہ السلام سے انہوں نے کیے، آخرت کے لیے کیے۔ ربیعہ اسلمی مانگ کیا مانگتا ہے؟ چانس بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں دوں گا، نہیں، دعا کروں گا، دعا اور وہ بھی آپ کریں گے، چانس بہت بڑا ہے۔ اللہ کے رسول پھر اٹھائیے ہاتھ اور کہیے کہ اللہ قیامت کے دن ربیعہ اسلمی کو جس طرح دنیا میں میرے ساتھ ہے جنت میں بھی میرے ساتھ رکھنا۔ نبی علیہ السلام حیران ہو گیا، اب غیر ذالک یا ربیعہ، کوئی اور دعا کہ یہی ہے؟ اللہ کے رسول بس یہی ہے؟ فرمایا اب غیر ذالک، سوچ لے چانس ہے کوئی اور نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف یہی دعا چاہیے کہ آپ میرے لیے دعا کر دے۔ فرمایا پھر سمجھ لے دعا تو ہو گئی، لیکن اعنی بکثرت السجود، نماز کبھی نہ چھوڑنا، نفل پڑھنا، اللہ کے سامنے سرب سجود رہنا، قیامت کے دن عرش کے سائے میں جہاں میرا مقام ہوگا ربیعہ وہیں تیرا مقام ہوگا۔ کوئی بھی چیز حاصل مفت میں نہیں ملا کرتی، ہم مفت میں لینے کے قائل ہیں، عادی ہیں کہ اچانک کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے مفت میں مل جائے۔ مفت میں کوئی چیز نہیں ملا کرتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں دعا تو ہو جائے گی لیکن کچھ کرنا بھی پڑے گا، اس لیے زندگی کا اصول بنا لیجئے، کچھ بھی حاصل کرنا ہے محنت اور دعا، دو چیزیں ہیں، اکیلی دعا کچھ نہیں کرتی، اکیلی محنت کچھ نہیں کرتی۔ یہ تو ایک بندے کی بات ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو صحابیات وہ بھی ایسی دی تھی، ان کی فکر اتنی اعلیٰ کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہی ام عمارہ احد کے دن نبی علیہ السلام تدافع عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اہل شرک اور اہل کفر رسالت معاب کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ اور کیا منظر لوگوں نے دیکھا، اللہ کے رسول نے خود دیکھا کہ ایک عورت تلوار میں ہاتھ پکڑ کے اللہ کے رسول کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح میرے محبوب کی طرف، میں اس کو ویسے ختم کر دوں گی۔ ایک آدمی آیا، اس کی ٹانگ پر تلوار ماری اور وہ کٹ کر گر گئی۔ اللہ کے رسول مسکرا دیے کہ ایک عورت اور کتنی جوان مرد، اور پھر کچھ زخمی ہو گئی۔ جب زخمی ہوئی تو اللہ کے رسول نے ان کو دلاسا دلانے کے لیے کہا، اے ام عمارہ، مانگ کیا مانگنا ہے، آج تیرے لیے اسی موقع پر انہی حالات میں اللہ سے دعا کر دیتا ہوں۔ چانس بن گیا، اور ایک عورت کے لیے بنا۔ ایک فکر اس سے پہلے بھی ہم نے سن لی، صحابی رسول کی کتنی اعلیٰ فکر، اور ایک صحابیہ کی فکر بھی سن لیجیے۔ صحابیہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے، کہتی ہیں پھر ٹھیک ہے، اس موقع پر چانس بنا ہے تو دعا کیجئے اللہ میرے سارے خاندان کو آپ کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، جنت کے اندر آپ کے پاس۔ نبی علیہ السلام مسکرا دیے اور کہا، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اللہ اس کا بھائی ہے، اس کی بہن ہوگی، اور اس کا خامد خصوصی طور پر جن کا نام غزیہ تھا، ان کا بیٹا تھا جنہوں نے اللہ کے راستے کے اندر جسم کے ٹکڑے کرائے تھے، اللہ اس سارے خاندان کو جنت میں میرے ساتھ مقام عطا فرما دینا۔ صحابہ کرام کو جب چانس بنتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اور پھر جنت کے اندر اللہ کے رسول کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو امت کا فکر تھا، امت کہتے ہیں ہر اس فرد کو جو آخر قیامت تک آنے والا مسلمان، اللہ رسول کا کلمہ پڑھنے والا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب بھی فکر کی ہے سب کی ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس سوال کا جواب اور ہماری اس تڑپ کا جواب اس وقت دے دیا۔ تم تو میرے ساتھی ہو، صحابہ ہو، میں ساری امت کے لیے ایسا انتظام کر دیتا ہوں جو وہ عمل کرے گا، میری امت کے آخری فرد تک جو اس راستے پر چلے گا وہ عمل کرے گا، میں محبوب اس کا قیامت کے دن بھی جنت کے اندر اس کے پاس ہوں گا۔ ایسا انتظام کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مختصر طور پر ہمیں اپنے پلے باندھ لینے چاہیے۔ جب پیارے پیغمبر کا ساتھ نصیب ہو گیا، جنت مل گئی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور پھر جنت، اس کا بھی اعلیٰ مقام پانے کے لیے نبی علیہ السلام نے کچھ طریقے بتائے ہیں اپنی امت کے لیے، جس میں سب سے پہلا طریقہ تو یہی ہے جو حدیث کے اندر آتا ہے، جو بندہ اسلام اور اس کے ارکان کو پورا کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، عقیدہ صحیح، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، یہ ارکان پورے کرتا چلا جائے، زندگی انہی پر گزار دے، یہ معمولی کام نہیں ہے، کوئی ایک مہینے کی قسم نہیں کھا سکتا الا قلیل کہ میں نے ایک مہینے کے اندر ساری نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہے۔ خواہش تو بہت بڑی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں میں جنت کے اندر جگہ ملے، بہت بڑی خواہش ہے۔ جو بندہ پانچوں ارکان مکمل کرتا ہے، رسالت مآب علیہ السلام ان کا ارشاد گرامی ہے، سمجھ لے کہ اس کو بھی جنت کے اندر میرے قدموں کے اندر جگہ ملے گی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس کس راستے سے پیارے حبیب کے قریب کسی پڑوس میں قدموں میں جگہ پا سکتے ہیں۔
تو دوسری بات جو نبی علیہ السلام نے ربیعہ اسلمی کو کہی تھی وہ ساری امت کے لیے، اعنی بکثرت السجود، جو بندہ زیادہ سے زیادہ نوافل اور تہجد پڑھتا ہے، سجدے میں پڑھتا ہے، اللہ کو سجدہ پسند ہے، یہ بھی ایک ایسا راستہ ہے جو پیارے حبیب علیہ السلام ان کی مصاحبت کے اندر، جنت کے اندر لے جا سکتا ہے۔ اور تیسری بات جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے مجھ تک پہنچنے کا ایک اچھا راستہ کیا ہے، اور ہے بھی جمعے کے دن جو کثرت سے اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے، ان اول الناس بھی قیامت کے دن ساتھ ہوگا اور سب سے زیادہ قریب بھی وہی شخص ہوگا۔ رسول نے راستے بتائے ہیں، کاش ہم ان راستوں پر چلے، تہیا کریں۔ علامہ ابو حاتم فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی، کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا ہے یہ حدیث پڑھنے کے بعد، یہ جو حدیث پڑھنے والے محدث ہوتے ہیں، حدیث والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میرا ایمان ہے کہ قیامت تک آپ کی امت کے سارے محدث پیارے حبیب علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے۔ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، جہاں اللہ کا رسول کا نام آئے وہاں پر درود پڑھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے راستے ہمیں تلاش کرنے چاہیے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قیامت کے دن جنت کے اندر میرے پاس کون ہوگا؟ فرمایا زندگی میں جس کا کردار خلق اچھا ہوگا، جس کی زبان اچھی ہوگی، کردار اچھا ہوگا، اخلاق حسنہ والا انسان۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ایک راستہ ہے، کسی آدمی نے جنت میں میرے پاس پہنچنا ہو تو اس راستے سے پہنچ سکتا ہے۔ انسان ہو بدتمیز اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور طریقہ بتایا، فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، اس کی کفالت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، فرمایا وہ میرے اتنا قریب ہوگا جس طرح کہ یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ کوئی یتیم آدمی، یتیم بچہ، اس کے سر پر ہاتھ رکھتا، اس کی کفالت کرتا ہے یتیم بچے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یتیموں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور شاید اس لیے بھی کہ اللہ کے رسول خود اس دنیا میں یتیم بن کر آئے تھے۔ تو جو آدمی کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے اور اس کو اپنے کھانے کے ساتھ شریک کرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ بھی ایک آسان راستہ ہے۔ اگر کوئی سمجھے، ابن بطال رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں یہ حدیث پڑھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جگہ پانے کا سب سے آسان نسخہ یہی ہے، سب سے آسان نسخہ یہی ہے۔ درد دل انسان کے اندر ہوتا ہے، کوئی یتیم ہے، اس کو اپنے کفالت میں لے لے، محبت اور پیار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر جگہ پانے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے لوگوں اسی راستے پر چلنا شروع کر دو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو بندہ بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں، دونوں کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے، 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں، ان کی سرپرستی کرتا ہے، جس وقت وہ ان کی سرپرستی کرتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو حسن ادب سکھاتا ہے، بڑی ہو جائے تو ان کو اپنے گھروں کی طرف رخصت کر دیتا ہے۔ وہ سمجھ لے ان کو رخصت کر دیا اور خود اس نے جنت کے اندر وہاں مقام پایا ہے جہاں نبیوں کا مقام ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طریقے بتائے ہیں یہ ساری امت کے لیے
حضرت علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ لوگوں اس راستے پر چلتے آؤ تو پھر تم جنت کے اندر میرے پاس میری مرافقت، میری جار پڑوسی کے اندر جگہ پا سکتے ہو۔ اور آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو میرا دفاع کرتا رہے۔ احد کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، کون ہے میرا دفاع کرے، جنت میں میرے ساتھ اس کا گھر ہوگا۔ ایک انصاری اٹھا شہید ہو گیا، آپ نے پھر اعلان کیا 7 انصاری اٹھے رسالت مآب کے سامنے دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ وہی ہے جو جنت میں میرے پڑوس ہوں گے۔ آج کا علماء نے لکھا ہے جو آج نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دفاع کرتا ہے، حدیث مصطفیٰ کا دفاع کرتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔